أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67. یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ پہنچا دیجیے. کیا پہنچا دیجیے؟ ما انزل جو اتارا گیا ہے، الیکا آپ پر، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے. اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر اتارا گیا ہے. کیا اتارا گیا ہے؟ اللہ کا کلام، اس کا دین، اس کی شریعت، وہ پہنچا دیجیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، جو بات اتاری گئی ہے پوری نہیں پہنچائی، آدھی پہنچائی، پونی پہنچائی، تو فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اس کا میسج اور اس کا پیغام نہیں پہنچایا. واللہ یعصمک، اور اللہ آپ کو بچائے گا، من الناس، اس سے، لوگوں سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی، صحیح راستہ نہیں دکھاتا، کس کو؟ القوم الکافرین، نہ ماننے والے اور انکار کرنے والے لوگوں کو. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے: O messenger, announce that which has been revealed to you from your Lord, and if you do not, you have not conveyed his message, and Allah will protect you from the people. Indeed, Allah does not guide the disbelieving people. اس آیت میں کتنی باتیں کہی گئی؟ 4 باتیں. پہلی بات، جو کچھ تمہیں ملا ہے، دین، شریعت، اسلام، قرآن، وہ پورا کا پورا پہنچانا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ ہمارے لیے بھی ہے؟ ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو یہاں پہ ہیں وہ ان کو پہنچا دیں جو یہاں پر نہیں ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا نا کہ میں نے تم کو پہنچا دیا، اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ وہ نان مسلم، وہ لوگ جن کو اسلام، شریعت معلوم نہیں، دین معلوم نہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تم ان کو پہنچاؤ. تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات تھی، ہمارے لیے بھی یہ بات ہے. اچھا، نمبر 2، اکثر کیا ہوتا ہے، انسان کچھ باتیں کہتا ہے، کچھ چھپا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے پوری بات نہیں بتائی، آدھی ادھوری بتائی، تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے والے نہیں ہو، تم ذمہ داریوں سے اپنے بری نہیں ہوئے. اب اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھ لیجیے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول میں، کالجز میں سبجیکٹس ہوتے ہیں کہ ہر سبجیکٹ میں منیمم آپ کو اتنا لے کے آنا ہے. آپ نے ہر سبجیکٹ میں ایکسلنٹ مارکس لائے، ایک میں آپ کیا ہوئے، 1 نمبر کم رہ گئے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے؟ فیل ہو گئے آپ، کیونکہ آپ نے پورا کام نہیں کیا، ادھورا کام کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صرف وہ باتیں نہیں بتانی ہے جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں ہمیں معلوم ہے ہمیں بتانا ہے. کسے بتانا ہے؟ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی سوسائٹی کو بھی، نان مسلمس کو بھی. یہ دوسری بات ہوئی.
کہ آدھی ادھوری بات بتائی تو اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ اب تیسری بات، انسان کیوں نہیں بتاتا دین کی بات، شریعت کی بات؟ دیکھتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، نان مسلموں سے ہمارے بہت سارے تعلقات ہیں، بزنس کے، اس کے اس کے، ساری باتیں کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں بتاتے۔ کیوں نہیں بتاتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈر، کہیں نوکری نہ چلی جائے، کہیں کمپنی سے نہ نکال دیا جائے، کہیں بزنس اور کاروبار بند نہ ہو جائے، کہیں کچھ بول نہ دے، کہیں میری جان پہ خطرہ نہ ہو جائے۔ تو یہ تیسری بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، تم اللہ کا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تم کو لوگوں سے بچائے گا، اس کی گارنٹی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے حملے ہوئے معلوم آپ کو؟ دنیا کی تاریخ میں جتنے لیڈروں پر حملے ہوئے ہیں، شاید کسی لیڈر پر، کسی رہنما پر اتنے حملے ہوئے ہیں۔ 17 بار، کتنا؟ 17 ٹائم، 17 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے ہوئے، مرڈر اٹیمپٹ ہوا، لیکن ہر بار کیا ہوا؟ اللہ نے کیا بولا تھا؟ میں بچاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچایا کہ نہیں؟ پھر ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ پر یقین نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے تو آپ کے کمرے کے باہر کچھ صحابہ پہرے دیتے تھے گارڈ کی حیثیت سے، کہ کوئی آ کر کے آپ کو مار نہ دے۔ جب یہ آیت اتری تو اللہ کے رسول نے حجرے سے سر نکالا اور کہا کہ تم لوگ جا کے سو، آج کے بعد سے کوئی بھی میری پہرے داری نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا گارڈ کون بن گیا؟ میرا محافظ کون بن گیا؟ میری پروٹیکشن کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی۔ آج مسلمانوں کی جان مال محفوظ ہے کیا؟ سیف ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب آپ اللہ کی، یہ نیچرل ہے۔ اب دیکھیے کہ جو لوگ گورنمنٹ جاب میں ہوتے ہیں، آفیسرز ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جب آپ اللہ کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری کیا کرتا ہے؟ پروٹیکشن کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے اور آپ کو بچاتا ہے، لیکن اس کے لیے یقین ہونا چاہیے۔ اور آخری جو بات ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ نہ ماننے والوں کو، انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اب یہاں بات ہو رہی ہے آپ کے سامنے، جو بات ہوئی اس کو مان لیں گے تو اللہ تعالیٰ اور آپ کو ہدایت میں ترقی دے گا، صحیح راستے کی طرف۔ آپ یہ آیت سنیں اور سن کر کے بھول کے مسجد میں رکھ کے چلے گئے، کیا اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا؟ نہیں، بلکہ جو ہے وہ بھی چھین لے گا۔ تو یہ 4 باتیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا میسج۔ اور آخری بات رہ گئی، اللہ کے رسول نے اللہ کی اس پوری بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ پہنچائی نا۔ حجۃ الوداع میں آپ نے سارے لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، آپ نے کیا کہا؟ الا هل بلغت، کیا میں نے میسج پہنچا دیا؟ سارے صحابہ نے کیا کہا؟ ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رکھنا کہ میں نے تیرا میسج، تیرا پیغام پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس کا میسج، اس کا پیغام، اس کے دین اور شریعت کو جہاں تک ہو سکے پورا کا پورا پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔